السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 26 ہے۔ اس سے پہلے بھی سبق نمبر 25 میں ہم نے نظموں کو پڑھا تھا اور ان کی تشریح کی تھی۔ تو آج چلیے ہوا کے بارے میں ہم پڑھیں گے نظموں کی صورت میں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا چلی، اس کی ہیڈنگ ہے ہوا چلی۔ خوش ادا، کھینچ کرنا پڑھیے گا، خوش نہیں پڑھیے گا، خوش۔ واو کی آواز کو سائلنٹ کر کے پڑھیں گے۔ خوش ادا۔ شگوفہ، چمن۔ خوش ادا کے معنی آتے ہیں پسندیدہ طور طریقوں والا۔ شگوفہ کلی، چمن پھلواری، جہاں پر ہرے بھرے سبزے ہوں، لگائے گئے ہوں اور اسی طریقے سے پھول وغیرہ ہوں، اسے چمن کہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ سمجھ لیں کہ پارک وغیرہ اس کی اچھی مثال ہے۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی۔ کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں۔ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں۔ پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی۔ سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر۔ تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر۔ پڑ جائے اس جہاں میں تیری اگر کمی۔ پڑ جائے اس جہاں میں تیری اگر کمی۔ چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ یہاں بچے لکھ دیا ہے، بچے ہونا چاہیے تھا، یہ تشدید کو آپ کاٹ دیجیے گا۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے۔ پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹر غوں نہ چہچہے۔ پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹر غوں نہ چہچہے۔ بندوں کو چاہیے کہ
کریں بندگی ادا، بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا، اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ چلیے اب اس کی تشریح کیے دیتے ہیں۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، یہ ظاہر ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت سے بہتر ہوا صبح کی ہوتی ہے، تو جب صبح آتی ہے تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اسی کو بتایا ہے۔ کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی، اور اس وقت کیا دھیمی دھیمی چال ہوتی ہے اس کے چلنے کی، نہ بہت تیز نہ بہت دھیمی، بلکہ ایک میانہ روی کی صورت ہوتی ہے جو بہت ہی انسان کو بھاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صحت بخش ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ خوش ادا چلی، یعنی بہت اچھی طریقے سے چلی۔ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہے بالیاں، کھیت کو لہرا دیتی ہیں، یعنی کہ اوس وغیرہ پڑتے ہیں سویرے میں، رات کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دن میں جو ہوا چلتی ہے تو اس سے بالیاں بھی ہلتی ہیں اور کھیت کو بھی لہرا دیا کرتی ہیں یہ ہوا۔ پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں، اور جب ہوا چلتی ہے تو یہ بات خود بخود عیاں ہو جاتی ہے کہ اس وقت پر پودے خود بخود جھومنے لگتے ہیں ہوا کے جھونکے سے، ہلکے ہلکے جھونکے سے۔ اور لچکتی ہے ڈالیاں، ڈالیاں بھی لچکتی ہیں، ہلتی ہیں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی، پھلواری جہاں پھول ہوتے ہیں یا کوئی کلی وغیرہ نکلتی ہے تو وہاں پر ان پھلواریوں میں تازہ شگوفے بھی یہ کھلا دیتی ہے، شگوفے کہتے ہیں کلی کو۔ تو پھلواریوں میں، پارکوں میں تازہ شگوفے کھلا جاتی ہے کون؟ ٹھنڈی ہوا سویرے کی۔ سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگہ چلی، سبزہ یعنی کہ گھاس سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور جب سویا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت ہل نہیں رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو یہ سبزہ بھی ہلنے لگتا ہے، تو جس وقت سبزہ ٹھہرا ہوا تھا اس کو سونے سے تعبیر کیا ہے، اور جب ہوا کی وجہ سے جو ہلا تو اس کو حرکت سے مراد دے کر کے جگانا مراد لے لیا ہے، یعنی سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگہ چلی، سبزہ سویا ہوا تھا، نہیں ہل رہا تھا، لیکن ہوا نے اسے ہلا دیا اور جگا دیا۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، یعنی ہرے بھرے درخت نہیں ہوں گے باغوں میں، یعنی جہاں لگائے جاتے ہیں پیڑ پودے وہاں یہ پیڑ پودے سرسبز نہیں ہوں گے، ہرے بھرے نہیں ہوں گے، کیوں؟ اگر ہوا نہ ہو۔ اسی کو کہا ہے تجھ بغیر، تیرے بغیر درخت ایک بھی سرسبز اور ہرے بھرے نہیں ہو سکتے۔ تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر، یعنی تیرے ہی وجہ سے، تیری ہی وجہ سے اے ہوا اگر تو نہ رہے تو چمن کی سیر بھی نہ بھائے، بلکہ لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں۔ لوگ وہاں جاتے بھی ہیں اسی لیے، اور لوگوں کو اچھا بھی اسی لیے لگتا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور تب جا کر اس کے اندر ہریالی بھی آتی رہتی ہے، اور یہ دونوں کا جب آپسی ملاؤ ہوتا ہے تو پھر انسان کو وہاں جا کر جی بھی لگتا ہے۔ تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر، لہذا اگر ہوا چلتی ہے تو انسان وہاں جاتے بھی ہیں، چمن کی سیر بھی کرتے ہیں، باغوں کی سیر بھی کرتے ہیں، پارکوں میں جاتے بھی ہیں، اور پیڑ پودے بھی ہرے بھرے رہتے ہیں۔ پڑ جائے اس جہاں میں تیری اگر کمی، یہاں جہان کے معنی دنیا، اس دنیا میں اگر اے ہوا تیری کمی پڑ جائے، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی، چوپایا چار پیر والے جانور، یعنی کہ نہ چوپایا زندہ بچ سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی زندہ بچ سکتا ہے اے ہوا، تو لہذا ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ اور سائنٹیفک اعتبار سے یہ چیزیں آج کل عیاں ہو چکی ہے، اور انسان تو اپنے بارے میں خود بخود جانتے ہیں کہ اگر سانس نہ لے، وہ بھی ایک ہوا کا حصہ ہے، تو اس کے بغیر انسان مر سکتے، اس کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے پیڑ پودے بھی سانس لیتے ہیں اپنی پتیوں سے، اور اس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو نہ
پیڑ پودے کوئی زندہ بچ سکتے ہیں اور نہ چوپایا، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی، یعنی اس دنیا میں اگر اس کی کمی ہو جائے ہوا کی، نہ تو چوپایا بچ سکتے ہیں اور نہ انسان بچ سکتے ہیں، ہر جاندار مر جائیں گے۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، چڑیا بھی اڑتی ہے تو اس کو اڑان کی طاقت اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنے پر کو پھڑپھڑاتی ہے تو ہوا سے پر کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کے دوش پر پھر وہ اڑ جایا کرتی ہیں اسی کے بل پہ۔ لیکن اگر دنیا میں ہوا نہ رہے، موجود نہ رہے، تو پھر چڑیا اپنے پر کو پھڑپھڑاتی رہے لیکن پھر بھی اڑان کی طاقت اسے نہیں مل سکتی۔ تو یہ اڑان کی طاقت ہوا سے ہی ملتی ہے چڑیوں کو بھی۔ پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹرغوں نہ چہچہے، یعنی پھر کوے جو کائیں کائیں کرتے ہیں اور کبوتر جو غٹرغوں کرتے رہتے ہیں اور یہ چڑیائیں جو چہچہاتی رہتی ہیں، پھر ان کا غوغا شور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ یہ اڑیں گے اور نہ ایک دوسری جگہ جائیں گے کہ لوگ سن پائیں۔ خیر اس کا وجود ہی خطرے میں آ جائے گا، کس کا؟ چڑیوں کا بھی۔ بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، یعنی بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندے ہیں یعنی انسان، ان کو چاہیے کہ وہ بندگی ادا کریں اللہ تعالیٰ کی، کہ اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، ان بات کا ہمیشہ استحضار رکھے۔ اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا، یعنی بندگی ادا کریں اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ کون ہے؟ اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا، صدا مانے ہمیشہ، یعنی اس اللہ کی بندگی ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے جس کے حکم سے یہ ہوا چلتی رہتی ہے۔ اور سب چیزوں کا منبع اور مخزن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، جہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہوا کی اہمیت کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، تب جا کر ہم اس دنیا میں زندگی صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں۔ چلیے مختصراً یہیں پر ان بات کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھتے رہیے گا اور ان کی تشریحات کو بھی دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اشعار اور نظم جو پڑھنے کو ملے ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ اگر آپ نے یوں ہی پڑھ لیا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پڑھنا تو آ جائے گا لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ اور کہاں پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں آئے گا سمجھ میں۔ لہذا ان کو پڑھیں بھی اور سمجھ کر پڑھیں، خوب سمجھنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے اردو صحیح طریقے سے آ پائے گی۔ تو چلیے اس ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔